ایک گھر میں نادیہ اور احمد نامی دو بہن بھائی اپنی خالہ کے ساتھ رہتے تھے۔ کیونکہ ان دونوں بہن اور بھائی کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ان کی خالہ کا نام رابعہ تھا، جو ایک بہت ظالم اور بے رحم عورت تھی، جو ان دونوں بچوں کی زندگی عذاب بنا چکی تھی۔ وہ نہ صرف ان سے سخت محنت کرواتی تھی، بلکہ انہیں کھانے پینے کے لیے بھی بہت مشکل سے دیتی تھی اور ان پر اکثر بے رحمی سے ظلم کرتی تھی۔ نادیہ اور احمد اتنی مشقت کے باوجود بس اس امید پر سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتے رہے کہ شاید کسی دن ان کی بھی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ پھر سردیوں کی ایک شام نادیہ اور احمد دونوں ایک ساتھ ہی شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی حالت بہت خراب ہوتی جاتی ہے، لیکن رابعہ نے ان کی بیماری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور نہ ان کا علاج کروایا۔ رابعہ جو ان دونوں بچوں کی خالہ تھی، وہ انہیں گرم کپڑے بھی نہیں دیتی تھی۔ ان دونوں بچوں کی یہ حالت دیکھ کر ان کے محلے کے لوگوں کو بھی بہت پریشانی ہوتی تھی، مگر رابعہ خالہ کے ظلم کی وجہ سے کوئی بھی ان بچوں کی مدد کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ لیکن اسی دوران ان کے محلے میں ایک ناصر نامی نیک دل شخص آتا ہے۔ ناصر جب نادیہ اور احمد کی حالت دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ان دونوں کے لیے بے پناہ ہمدردی اور محبت جاگ اٹھتی ہے۔ وہ فوری ان دونوں بچوں کی مدد کرنے کے بارے میں ہر طرح سے سوچتا ہے اور وہ پھر ان کی خالہ سے بات کرتا ہے کہ وہ احمد اور نادیہ کو مجھ کو دے دیں، میں ان کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کروں گا۔ لیکن ان بچوں کی رابعہ خالہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ خود ان کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کر سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی ناصر نے رابعہ کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ وہ احمد اور نادیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی پوری کوشش کی۔ رابعہ خالہ کی مزاحمت کے باوجود ناصر نے وہاں کے محلے والوں کی مدد سے ان دونوں بچوں کو ان کی ظالم خالہ سے آزاد کرا ہی لیا۔ پھر ناصر ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لے آیا۔ اس نے ان بچوں کے علاج کے لیے بہترین ڈاکٹروں کا انتظام کیا اور ان کی تمام طبی ضروریات پوری کیں۔ ناصر نے ان کی حالت بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور ان کے جسمانی اور ذہنی آرام کا خوب خیال رکھا۔ ناصر نے احمد اور نادیہ کی تعلیم پر بھی توجہ دی، ان دونوں کو اچھے سے اسکول میں داخل کرایا اور ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ نادیہ اور احمد نے ناصر کی مدد اور محبت کے ذریعے نئی زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ انہوں نے ناصر کی ہمدردی اور دیکھ بھال سے بہت کچھ سیکھا اور اپنی زندگی میں خوشیوں کی واپسی کا لطف اٹھایا۔ ناصر نے نہ صرف ان کی صحت کا خیال رکھا بلکہ ان کی شادی بھی کروائی۔ اس نے اپنی گھر کی وراثت بھی نادیہ اور احمد کے نام کر دی تاکہ ان کو زندگی میں کوئی مشکل نہ دیکھنی پڑے اور وہ خوشحال زندگی گزار سکیں۔ ناصر کی نیکی اور محبت نے ان بچوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناصر کی عمر کا آخری مرحلہ قریب آ گیا اور اس کی وفات کے بعد اس کے گاؤں کے لوگوں نے اس کی نیکی اور رحم
دلی کی بے حد تعریفیں کی، ہر کسی نے اس کی خدمات کا اعتراف کیا اور دعا کی کہ اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر یتیم بچے کی ہر مشکل میں ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اس کہانی نے متاثر کیا ہے اور آپ مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو برائے کرم میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ آپ کے اچھے کمنٹس، لائکس اور سبسکرائب میرے لیے بہت اہم ہیں اور یہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مجھے مزید اچھی اور دلچسپ ویڈیوز بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ کے ہر طرح کے اچھے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔